ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا گیا علم حاصل کرنا ہے تو چین جاؤ، اس لیے کہ پیغمبر اور علی سے بڑھ کر اقبال علم پر کسی کے نہیں ہیں، تو کس کے اقبال لکھے جائیں؟ وہ ایک ہی چیز ہے، اگر آپ کہیں میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اسی کا ترجمہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے جاؤ چاہے چین جانا پڑے۔ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں، اور بہت سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ حدیث عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے۔ حدیث یہ لوکانا فی السین، اگر علم حاصل کرنا ہے تو سین جاؤ، اس لیے کہ عربی میں چے نہیں ہوتا، پہلے سین کہا تھا۔ آپ نے ترجمہ ساؤنڈ کے اعتبار سے سین کا چین کیا، لغت نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے جو حدیث کہی ہے وہ سین لکھا کیسے جاتا ہے۔ جب حدیث لکھی جاتی ہے تو سواد سے سین لکھا جاتا ہے، سین سے نہیں۔ اگر سین سے سین لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا سینا، یعنی کوہ سینا، سینا والا پہاڑ۔ سین کے معنی سینا، یعنی کوہ طور پہ جاؤ، کوہ سینا پہ جاؤ اگر علم حاصل کرنا۔ لیکن پیغمبر نے سواد سے سین کہا، اور اب تک حدیث سواد سے لکھی جاتی ہے۔ اب جب لغت آپ دیکھیں گے عرب کی کہ سین کسے کہتے ہیں تو وہاں آپ کو چین لکھا ہوا نہیں ملے گا، تو آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا اردو میں۔ سین کا ترجمہ چین نہیں ہے، ہر عربی لغت میں سواد سے سین کے معنی لکھے ہیں۔ نہیں تو پہلے یہ تو طے کر لیں، یہ تو بتا دیں گے کہ سین کے آگے کیا لکھا ہے، لیکن پہلے یہ تو بتا دیں کہ عربی میں چین کو کیا کہتے ہیں۔ چین کو کیا کہتے ہیں؟ چین کا نام کیا ہے؟ کیا چین والے خود اپنے کو چین کہتے ہیں؟ ان کا اپنا نام کیا ہے؟ چین کو کیا کہتے ہیں؟ تو لغت تو دیکھیں گے نا۔ دیکھیے لغت دو طریقے کی ہوتی ہے، دو طریقے سے بنتی ہے اور دونوں طریقے کی بازار میں ملتی ہے۔ ایک وہ کہ جو اسٹوڈنٹ انگریزی میں بہت تیز ہے وہ والی لغت خریدے گا، انگریزی والی، انگریزی لفظ دیکھا اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ دیکھ لیا۔ لیکن کمزور جو انگریزی میں ہوتا ہے طالب علم، وہ والی لغت خریدتا ہے کہ اردو لفظ دیکھ کر یہ دیکھنا کہ اس لفظ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ دونوں طرح کی چھپی ہوئی لغتیں موجود ہیں، تو آپ دونوں طریقے سے دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے عربی اور انگریزی لغت دیکھ لیجئے، اردو اور عربی دیکھ لیجئے، یہ پتہ لگا لیجئے کہ چین کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو اردو عربی لغت، عربی اردو لغت۔ تو اب جب آپ اردو لغت میں دیکھیں گے کہ چین کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو عربی میں چین کو کہتے ہیں غزن، غین زواد نو غزن، غزن نہیں، وہ ہے غزن جو ہے وہ غین زے نو، وہ غزن غزنوی والا غزن ہے، اور یہ غزن ہے زواد سے۔ اب عربی تو پڑھے گا غدن، غدن غدن، ہم پڑھیں گے غزن۔ چین کو عربی میں غزن کہتے ہیں، اور خود چائنیز اپنے کو سائیکو کہتے ہیں۔ تو عربی میں چین کا لفظ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، غزن۔
تو اگر سرکار کہتے کہ چین جاؤ تو کہتے غزن، عربیوں سے کہتے جو تم کہتے ہو چین کو وہاں جاؤ. آپ نے کہا لوکان فی السین. اب جب آپ سوات سے سین دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تلاش کرتے ہوئے کہ نجف کا پرانا نام سین ہے. پیغمبر نے خبر دی تھی کہ گھبرانا نہیں. اگر تم نے علی سے دشمنی رکھی تو پھر علم حاصل نہیں کر سکو گے. علم حاصل کرنا ہے تو نجف تک چلے جانا. تو اب ترجمہ یہی ہوا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم حاصل کرنے جاؤ نجف دروازہ وہاں ہے. اور میں تو ایک اور عجیب بات کہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نبی کی رسالت پر گواہ ہے، تو پھر میں پوچھوں مکے میں کس دن آیا تھا گواہی دینے؟ اور کیا کافروں سے بات کی تھی میں گواہ ہوں؟ کافر قرآن کب مان رہے تھے؟ کیا آپ یہ کہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ اپنے کو گواہ منوانا چاہتا ہے تو وہ مان کب رہے تھے؟ جب مرسل نہیں مان رہے تھے تو کتاب کو کیسے مان لیں گے؟ اور وہ کہہ رہے تھے یہ کوئی رب ہے جو دکھائی نہ دے. وہ محمد کے رب کو ماننے کو کہاں تیار تھے جو یہ مان لیتے کہ ان سے کہہ دیجئے تم مانو یا نہ مانو 2 گواہ کافی ہیں. تو پہلا ہی گواہ جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک گواہ تو ایسا ہو رسالت پر جو نظر آتا ہو. اب گھبرا نہ جائیے گا. گواہ اللہ نے رسالت پہ 2 رکھے، ایک اپنے کو رکھا، ایک عالم کتاب کو رکھا. لیکن اس کو یہ اطمینان تھا کہ جو دوسرا گواہ دے رہا ہوں وہ اپنے کو تو منوائے گا گواہ، مجھے بھی منوا. گفتگو آیت پر ہوگی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی. 70 علی کی فضیلتیں علی کی زبان سے. آپ ولایت کو آسان سمجھتے ہیں. علی کو ولی اللہ نے قرار دیا تو علی کی ولایت کی تصدیق کے لیے پہلے اللہ نے اپنے کو ولی کہہ لیا. پہلے دن گفتگو ہو چکی. پھر رسول کو ولی کہہ دیا، پھر علی کو ولی کہا. کیوں؟ پہلے اپنے کو ولی کہا پھر رسول کو ولی کہا. کیوں؟ پھر کہا علی ولی. پہلے 2 گواہ ولایت کے بنا لیے، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں 3 ہی کلمے کیوں ہیں؟ 3 ہی رہیں گے، کلمے 3 ہی رہیں گے. ازل سے 3 کلمے لوح پہ لکھے ہیں، قلم نے لکھا ہے. اللہ نے بولا تھا، قلم نے پوچھا تھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ. قلم تھما، اب کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ محمد رسول اللہ. قلم نے کہا اب کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ علی ولی اللہ. علی کی زبان سے. آپ ولایت کو آسان سمجھتے ہیں. علی کو ولی اللہ نے قرار دیا تو علی کی ولایت کی تصدیق کے لیے پہلے اللہ نے اپنے کو ولی کہہ لیا. پہلے دن گفتگو ہو چکی. پھر رسول کو ولی کہہ دیا، پھر علی کو ولی کہا. کیوں؟ پہلے اپنے کو ولی کہا پھر رسول کو ولی کہا. کیوں؟ پھر کہا علی ولی. پہلے 2 گواہ ولایت کے بنا لیے، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں 3 ہی کلمے کیوں ہیں؟ 3 ہی رہیں گے، کلمے 3 ہی رہیں گے. ازل سے 3 کلمے لوح پہ لکھے ہیں،
قلم نے لکھا ہے، اللہ نے بولا تھا، قلم نے پوچھا تھا کیا لکھوں، اللہ نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم تھما، اب کیا لکھوں، اللہ نے کہا لکھ محمد الرسول اللہ۔ قلم نے کہا اب کیا لکھوں، اللہ نے کہا لکھ علی ولی اللہ۔